العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له لا مثل له ولا مثيل له ولا مثال له لا ند له لا ضد له لا أول له ولا بعد له أزلي أبدي سرمدي هادي شافي كافي ولا إله غيرك ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ورحيمنا ونورنا ونور قلوبنا ونور قبورنا ونور إيماننا سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين غوثنا وغياثنا ومغيثنا وعوننا ووكيلنا وكفيلنا وملجانا ومأوانا سيدنا وسندنا ومستندنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء ملته وأتباعه عليهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ومن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله ہوئے برباد وہ گھر جس میں تیری یاد نہ ہو اور اجڑے وہ شہر جہاں محفل میلاد نہ ہو آسماں پر کیوں نظر آتے ہیں یہ ستاروں کے چراغ قدسیوں میں تو کہیں یہ محفل میلاد نہ ہو یہ تمنا ہے قیامت میں
میں سب کچھ بھولوں نام احمد صلی اللہ کے سوا کچھ بھی مجھے یاد نہ ہو، اور جب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول۔ واجب القدر معزز علماء کرام، قرہ حضرات، نعت خانان خوش الحان، نقبہ محفل، منتظمین محفل، محترم مقام محمد بلال صاحب، اہل محلہ، اہل علاقہ، بالخصوص محترم محمد دانش دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے اس علاقہ میں بڑی ہی شایع نشان، خوبصورت، خوبصیرت اور بڑی ہی مقدس، روحانی اور نورانی باوقار محفل میلاد مصطفیٰ کا سالانہ انعقاد کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ تمام نوجوانوں نے محفل کو، منتظمین محفل کو اور بزرگ جو یہاں پر تشریف فرما ہیں، جتنے حاضرین ہیں، بچے، سب کو اللہ تعالیٰ دارین کی برکتیں عطا فرمائے۔ اس لحاظ سے آپ مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ یہ بابرکت محفل پاک آپ نے اپنے آقا امام الانبیاء سیاح لا مقام حبیب کے کردار باعث آدم و باعث بنی آدم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے منعقد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے اس ذوق میں، شوق میں ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے، اور یہ ذوق اور شوق کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، اور ہم سب کو محفل کے تقدس کو بحال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود و سلام پڑھتے ہوئے، سر ڈھانپتے ہوئے ذکر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سن کر اپنے قلوب و اذہان کو جلا بخشنے کی سعادت بخشے۔ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد ہے، اور دانش صاحب نے مجھے کہا ہے کہ آپ شان صدیق اکبر کا ذکر فرمائیں۔ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے ساتھ ساتھ ہی انشاءاللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر بھی کروں گا۔ معروضات ہماری قبول ہو جائیں، جو قبر حشر میں ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ جو محفل مبارکہ میں حاضر ہوا، صرف اس نیت کے ساتھ کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حضور کی تشریف آوری کے سلسلہ میں محفل مبارکہ میں حاضر ہو رہے ہیں، اور ہماری حاضری سے اور کچھ نہیں، حضور کی نگاہ پڑ جائے، انشاءاللہ آنے کا بہت فائدہ ہوگا۔ بہت سے دلائل، فضائل قرآن حدیث کے مطابق موجود ہیں۔ میں نے جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، آپ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، جب تمہیں میں کتاب اور حکمت عطا فرماؤں، ثم جاءکم رسول، پھر میرا محبوب تمہارے پاس تشریف لے آئے، مصدقن، تصدیق کرنے والا، لما معکم، اس کی جو تمہارے پاس ہے،
لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تمہیں محبوب پر ایمان لانا ہوگا اور ان کی مدد کرنی ہوگی۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اے پیغمبروں کیا تم نے اقرار کیا اور اس بھاری ذمہ داری کو قبول کیا؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، پیغمبروں نے عرض کی یا اللہ ہم نے اقرار کیا۔ قَالَ فَاشْهَدُوا، فرمایا ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں۔ وَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ پیغمبر ہو جاتے ہوئے آخری اعلامیہ سن لو، اگر اس کے بعد کو پھر گیا تو وہ نافرمانوں میں سے ہو جائے گا۔ ان کلمات طیبات میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو بلایا اور وعدہ لیا عظمت مصطفیٰ کے حوالے سے۔ اپنی توحید کی باری آئی تو ایک ہی سوال کیا، لستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اور جب محبوب کی باری آئی تو سوالوں پہ سوال ہو، باتوں پہ بات ہو رہی ہے، وعدوں پہ وعدے ہو رہے ہیں۔ امتیوں تم نہیں جانتے حضور کی شان کیا ہے، حضور کی شان کیا ہے بنانے والے خدا سے، حضور کی شان کیا ہے نبیوں سے پوچھو۔ آج جو ہم حضور کا ذکر کر رہے ہیں ویسے نہیں کر رہے، حضور کی نظر پڑ جائے تو پھر یہ کام سپرد کیا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ رب کائنات نے تمام انبیاء علیہ السلام کو ایک جلسے میں بلایا اور محبوب علیہ السلام کو صدارتی کرسی پر جلوہ فروز کیا گیا۔ خدا ڈیوٹی بھی لگا سکتا تھا، جبریل تم میرے محبوب کا تعارف کراؤ، نبیوں میں سے خلیل اللہ تم میرے محبوب کا تعارف کراؤ، لیکن فرمایا جبریل نہ ڈیوٹی تیری ہے نہ خلیل اللہ، یہ ڈیوٹی تمہاری ہے، تم سب سنو، اپنے محبوب کی شان تعارف خود بیان فرما۔ وہ محبوب کیسے ہوں گے جس کا تعارف خود خدا کرا رہا ہے؟ کیوں جی؟ حضور علیہ السلام کی شان کیا ہے؟ کسی بے ادب سے مت پوچھو، کسی گستاخ سے مت پوچھو، کسی منکر سے مت پوچھو، کسی لپیٹو سے مت پوچھو، حضور کا شان کیا ہے؟ بنانے والے خدا سے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو مدعو فرمایا۔ آپ آئے ہیں حضور کی شان سن رہے ہیں، یہ سنت انبیاء ہے۔ سنت اگر زبان ہے اور ماشاءاللہ روح مال جسد بیٹھے ہوئے ہیں تو بول رہے ہیں، روح مال جسد، بعضوں کے جسم یہاں ہے، روح گھر میں ہے، اور روح مال جسد بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں جی؟ اب تھوڑی سی توجہ ادھر محفل کی طرف بھی کر لو، سارا ہفتہ ہی کام کرتے رہتے ہو، تھوڑا سا ادھر بھی توجہ کرو۔ روح مال جسد ہو، کیوں جی؟ توجہ ہے؟ حضور علیہ السلام کی خاطر انبیاء علیہ السلام سے بلایا گیا، حضور علیہ السلام کو نور کے منبر پر بٹھایا گیا، اور جو تعارف کرا رہا ہے وہ نظر نہیں آ رہا، جس کا تعارف ہو رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے اے خلیل اللہ، اے کلیم اللہ، اے نجی اللہ، اے صفی اللہ، سارے رسولوں، سارے پیغمبروں، میرے محبوب کو دیکھو، اس کو دیکھنا مجھے کو دیکھو۔ اللہ اللہ شاہد اور فرش کیا عرش پہ جاری تیری، اور دیکھنے والے کہا کرتے اللہ اللہ
صورت حضور کی صورت ایسی ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آتا ہے. کہتے ہیں حضور ہم جیسے ہیں بیوقوف, تیرا چہرہ دیکھیں تو طبیعت بگڑ جائے, تیرا چہرہ دیکھیں تو آزما فیل ہو جائے, تیرا منہ دیکھیں تو ایمان سے طبیعت خراب ہو جائے, الٹی کرنے کو جی چاہے. اور حضور کی صورت دیکھنے والے وہ صدیق اکبر بن گئے, وہ فاروق اعظم. اب بخل کے تارے توڑو اور کہو سبحان اللہ اگر کہہ سکتے ہو. اتنی جان ہے محلے میں آواز کوئی نہیں. حضور علیہ السلام کی صورت ایسی ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آتا ہے. اعلیٰ حضرت نے ان آیات کا ترجمہ کیا ہے امام محمد رضا. ہم ویسے اعلیٰ حضرت کا ہر محفل میں ذکر نہیں کر دیتے. کیوں جی؟ کہتے ہیں ہر وقت اعلیٰ حضرت ہی کرتے رہتے ہو. میں نے کہا لاؤ تو صحیح کوئی ایسا عاشق. کیوں جی؟ لاکھوں کروڑوں طلباء تمہارے مدرسوں سے فارغ ہو رہے ہیں, خطرہ کوئی نہیں. اللہ نے سنیوں کو وجود ایسا ایک دے دیا ہے, ان کی تعلیمات قیامت تک تمہارا مقابلہ کرتی ہے. اللہ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں, اب غور سے سننا دل کے کانوں سے. شرطاب قدم اللہ کی شان ہے, یہ تعارف کرایا جا رہا ہے. حضور نور کے منبر پر جلوہ افروز ہیں اور خدا تعارف کرا رہا ہے. سرتاب قدم اللہ کی شان ہے یہ, انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں, اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. قرآن کہتا ہے حضور ایمان ہے, اور جب ایمان سے پوچھتے ہیں تو ایمان بستا کہتا ہے حضور تو میری جان ہے, حضور تو میری. حضور علیہ السلام کا تعارف کرایا گیا. اخذ اللہ میثاق النبیین, جب نبیوں سے پختہ وعدہ لیا. لما آتیتکم من کتاب و حکمہ, اے رسول اللہ تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دی گئی. اور ثم جاءکم رسول, پھر یہ میرا محبوب تشریف لے آئے. تم اپنی اپنی امتوں کو درس دے رہے ہو, اپنی اپنی امتوں کو تبلیغ کر رہے ہو, اپنی اپنی امتوں کو شریعت کا درس دے رہے ہو. این اس زمانے میں میرا محبوب آ جائے. اور کیسا رسول؟ رسول مصدق, تصدیق کرنے والا. کیوں جی؟ رسول مصدق لما معکم, اس کی جو تمہارے پاس ہے رسالت ہے, نبوت ہے, حکمت ہے, شریعت ہے. شریعت تمہیں میں نے دی ہے, نبیوں نبوت تمہیں میں نے دی ہے, رسولوں رسالت تمہیں میں نے دی ہے, نبیوں رسولوں کی تعلیم تمہیں میں نے دی ہے. یاد رکھنا تصدیق میرے محبوب کی ہو. جو بھی تصدیق کرتا ہے اس کے پاس مہر ہوتی ہے. اللہ نے 1,24,000 نبیوں میں مہر نبوت دی ہے تو صرف اپنے محبوب کو ہوتا ہے. رسول مصدق لما اذ اخذ اللہ میثاق النبیین. اب دونوں فکروں پر غور کرو. قرآن کی آیت ہے, سب رب نے 1,24,000 نبیوں کو ذکر کرتے ہوئے ان میں سے 313 رسول بھی ہیں, سب کو نبیوں میں شمار کیا. اور محبوب کی باری آئی تو رسول کہا. محبوب کی باری آئی تو ہم جب سنی یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں, پتہ یہ ہم پر کیا اعتراض کرتے ہیں؟
کہتے ہیں رسول تو 313 ہیں، پتہ نہیں تم نے کس رسول کو پکارا ہے؟ رسول تو 300، یہ ہے ان کا مبلغ علم، یہ ہے ان کی عقل دانی، اور یہ ہے ان کی دین دانی، اور یہ ہے ان کی سمجھدانی۔ اس زاویے سے منع کرنا چاہتے ہیں سنیوں کو کہ یا رسول اللہ کا نعرہ بند ہو سکتا ہے؟ سارے بولو بلند آواز سے، یا رسول اللہ ابو جہل نے نہیں کہا، جس نے قدم قدم پہ یا رسول اللہ کہا ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ کہتے ہیں رسول تو 313 ہیں، تم یا رسول اللہ کہتے ہو تو پتہ نہیں کس رسول کو پکارا ہے؟ میں نے کہا فکر مت کرو، جس رسول کو پکارا ہے اسے پتہ ہے۔ کیوں جی؟ اس محلے میں ادھر مصطفیٰ آباد میں محفل ہو رہی ہے، حضور کو پتہ ہے۔ فریاد امتی جو کرے حال زاری میں، اور ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کو پتہ نہ چلے۔ کیوں جی؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بے خبر ہو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، اور بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے۔ محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فیصل آباد والی سرکار، جنہوں نے گلی گلی محلے محلے میں درود و سلام شروع کرایا ہے، آپ نے گھاس کا تنکا توڑا، فرمایا یہ جو ہمیں گھاس کا تنکا ہم توڑے ہیں اس کی بھی حضور کو خبر ہے، حضور یہ بھی جانتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی